اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی پیر محرم زیب باندوری آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں نوپور شرما بی جے پی کی ایک رکن نے جو حکومتی پارٹی ہے، جو اسلام کی مخالف باتیں کی ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اور جو احتجاج ہندوستان کے مسلمانوں نے کی، اس پہ جو لاٹھی چارج ہوئی ہے، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ عزیزان، میرے مسلمان بھائیوں اور سننے والے تمام ویوز میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے انسانوں کو ایک ایک مذہب دیا ہے۔ اب ہر کسی مذہب کے ماننے والوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مذہب کی دفاع کرے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ سوالات انہوں نے کیے ہیں، تو مختلف علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ میں نے جو مطالعہ کیا ہے اسلامک لٹریچر کا، جو اسلامک بکس پڑھے ہیں، جو اسلامک معلومات ہمارے ساتھ ہے، میں نے بھی ان 3 سوالوں کا جواب تلاش کیا ہے۔ پہلا سوال جو اس نے یہ کیا ہے بوراک کے متعلق، کہ اڑنے والا جانور، تو بوراک جو ہے وہ برق سے نکلا ہے، اور برق کے معنی ہے بجلی، یعنی جس طرح بجلی کی چمک آسمان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آنکھ چپکنے کی صورت میں چلی جاتی ہے، بہت جلدی چلی جائے، اس طرح یہ جانور جو ہے یہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک یہ ایک قدم اٹھاتا ہے۔ یہ جانور جو ہے یہ جنت سے آیا تھا، اور یہ رب العالمین نے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سواری بھیجی تھی تاکہ وہ معراج شریف پہ تشریف لائے۔ اب یہ بات تو عقل بھی مانتی ہے کہ جو چیز دوسری دنیا سے تعلق رکھے تو آج کے دور میں جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی، وہ صرف کتابوں میں لکھی جاتی ہے۔ لیکن رب العالمین کا یہ قانون ہے، رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ وہ ہر ایک چیز کے لیے دنیا میں ایک مثال چھوڑتی ہے۔ آپ سوچے جی، آج کے دور میں بھی ایسا جانور ہے۔ پہلے تو جانور کی تعریف کیا ہے؟ جانور وہ چیز ہے جو انڈے نہیں دیتی ہے بلکہ وہ بچے دیتی ہے، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ تو آج کل کے دور میں بھی ایسے جانور موجود ہیں، جیسے چمگادڑ کو آپ دیکھ لیں، وہ اڑتا نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو دودھ دیتا ہے، انڈے نہیں دیتا ہے، اور وہ جانور بھی ہے لیکن وہ اڑتا ہے۔ یہ تو رب العالمین کی قدرت ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہو گیا کہ اڑنے والا جانور بوراک بھی موجود ہے، وہ بھی سچ بات ہے، اور آج کے دور میں چمگادڑ جو موجود ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اڑنے والا جانور جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ زمین ہموار کیوں نہیں ہے؟ تو زمین جو ہے یہ قرآن کریم میں جو آئی ہے کہ زمین ہموار ہے تو یہ سطح کے اعتبار سے ہے۔ زمین تو ظاہری طور پر مکمل ہموار ہے، یہ چٹان، یہ پہاڑ اللہ رب العزت نے اوتادن یعنی میخوں کی طرح اس زمین پہ لگائے ہیں۔ دوسری شیپ کے اعتبار سے جو ہے تو یہ تو رب العالمین کو علم ہے کہ زمین جو ہے وہ ویسے اپنے مدار میں چکر لگا رہی ہے، سورج کے گرد یہ گھوم رہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی جو بات ہے وہ بالکل حق سچ ہے، اور اس پہ تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اور قرآن کی باتیں تو آج کل سائنس سے بھی ثابت ہو رہی ہے، سائنس بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن کی باتیں بالکل سچ ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شادی ہوئی تھی اس کے مطابق یہ 9 سال میں ہوئی تھی۔ تو اس پہ ہمارے ہاں 3 جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ یہ روایات میں غلطی آئی ہوئی ہے، یہ اصل میں 19 سال تھی، لیکن بعض لوگوں نے اس کو 9 سال جو ہے وہ لکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روایات میں اس طرح ہے کہ 9 سال میں منگنی ہوئی تھی اور بیاہ جو تھا وہ 14 سال میں ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ 9 سال میں منگنی ہو گئی ہو اور بیاہ جو ہے پوری عمر میں ہو گئی ہو، یہ تو اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق بات ہوگی۔ تو یہ اعتراض جو ہے اس کا جواب بھی ہم نے دے دیا ہے۔ اب میں بھی یہ ضروری سمجھتا ہوں، میں بھی ایک عالم دین ہوں، ایک مفتی ہوں، ایک شیخ الارشاد ہوں، میں نے بھی مختلف کتابیں پڑھی ہیں، میں نے ہندو دھرم کی بہت سی کتابیں پڑھی، بھگون گیتا میں نے پڑھا ہے،
اس طرح وید میں نے پڑھا ہے، پران میں نے پڑھے ہیں، شاستروں کی کتابیں میں نے پڑھی ہے، میں ہندو لٹریچر، ہندو ہسٹری سے مکمل واقف ہوں۔ تو میں اپنے علم کے مطابق ہندوستان کے پنڈتوں سے، سوامیوں سے اپنی طرف سے 5 سوالات پوچھتا ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اتنا قابل و ذہین سمجھتے ہیں تو ہمیں اس 5 سوالوں کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ تم لوگوں نے بھگوان کی مختلف مورتیاں بنائی ہوئی، کہاں پر جو ہے وہ ہاتھی کی شکل میں ہے، اس کا گنیش نام ہے، کہاں پر وہ بندر کی شکل میں ہنومان نام رکھا ہے، کہاں پر کیا نام ہے، کیا نام ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بات بتائے، یہ بات ثابت کر دے کہ بھگوان کا اپنا اصلی روپ کون سا ہے، بھگوان کا اپنا اصلی روپ کون سا ہے۔ اگر آپ اتنے قابل ہیں تو یہ مجھے ثابت کر دیں۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم ایک انسانی دھرم ہے اور اس میں انسانیت کی بہت قدر کی جاتی ہے، اور اسلام میں انسانیت کی قدر نہیں کی جاتی ہے، تو آپ لوگ شودر کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں شودر انسان نہیں ہے؟ آج تک ہمارے مسلمانوں میں کوئی ذات پات کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی یہ بات نہیں ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، سب مسلمان آپس میں بائی بائی ہے، المسلم و اخو المسلم۔ لیکن آپ کے ہاں شودر کے ساتھ یہ اتنا امتیازی سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان بیچاروں کا بلیدان دیا جاتا ہے، ان بیچاروں کو زندہ جلایا جاتا ہے، ان بیچاروں سے گھر چھین لیے جاتے ہیں، ان بیچاروں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے، تو کیا شودر انسان نہیں ہے؟ میں ایک یہ سوال پوچھتا ہوں۔ دوسرا سوال، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے ہاں جو ہے ایک مکمل رومانٹک اور ایک مکمل داستان ہے دیوتاؤں کی، تو آپ کے دیوتاؤں کی جو داستان ہے وہ تو مکمل ہے، تو یہ کرونا دیوی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ابھی جدید دیوی آ گئی۔ تو میرا سوال یہ کہ یہ دیوی پہلے کہاں پہ تھی؟ آیا یہ سورگ میں تھی، یہ نرک میں تھی، یہ پاتال میں تھی، یا یہ جو ہے آکاش میں تھی؟ یہ تو پرتھوی پہ ابھی آئی ہے، تو مجھے یہ بتائے کہ پرتھوی پہ آنے سے پہلے یہ دیوی کہاں تھی؟ ہمالیہ میں تھی؟ آپ کو تو اپنی دیوی کا جگہ بھی معلوم ہے کہ یہ دیوی کہاں پہ رہتی تھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو جو چیز پسند آتی ہے بس اس کی دیوی بنا لیتے، اس کا دیوتا بنا لیتے ہو۔ اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار مسلمانوں میں کم عمر کی لڑکیوں سے بڑے عمر کے مرد شادی کر لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک مرد اور ایک عورت ہوتی ہے۔ یہ پانڈو جو 5 پانڈو بھائی تھے، انہوں نے ایک عورت سے شادی کیوں کی تھی؟ میرا چوتھا سوال یہ کہ جو 5 پانڈو تھے انہوں نے ایک عورت سے شادی کیوں کی؟ یہ ظلم نہیں ہے کہ 5 نے ایک عورت کو بیوی بنا لیا ہے؟ تو اس کا جواب مجھے چاہیے۔ اور 5واں سوال میرا یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہندو مذہب جو ہے یہ پرانا مذہب ہے اور یہ بہت قدیم مذہب ہے، تو میرا جواب یہ ہے کہ ہندو مذہب صرف ہندوستان میں کیوں ہے؟ اگر یہ اتنا پرانا مذہب ہے تو یہ پوری دنیا میں ہونا چاہیے تھا، یہ صرف ہندوستان میں کیوں ہے؟ سب سے پرانا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ جو سب سے پہلا انسان پیدا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام کا مذہب اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مذہب اسلام تھا، اور ہمارے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے تعلیمات کو جمع کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو دنیا میں صحیح مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔